تو جیسے کہ بہت سارے خیر مجھ میں نا ایک چیزیں کچھ کریکٹرسٹک ایسے ڈیولپ ہوئے اللہ کے فضل سے اور گھر والوں کی سپورٹ سے, جو کہ میرا جو فیئر تھا نا اس کو میرے کانکر کرنے کی توفیق ملی بچپن سے. تو اس کا ریلیشن آگے کی زندگی سے ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ, بیکاز میں انٹروورٹ تھا, لیکن سب چیزوں نے, ماحول نے, اور پھر دوست ایسے ملے کہ دے ایوری تھنگ یو نو لیڈ می ٹو بی فیئر لیس. کسی چیز کا خوف نہ ہونا اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا, اور ایک ایسی لائف سٹائل میں ہونا کہ جس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وی ور ان ایوری کائنڈ آف اسپورٹس. ناؤ میں آپ کو ایک ایسی ابھی پکچر شو کرتا ہوں جس میں آپ 9 سال پہلے مجھے آپ پہچانیں انشاءاللہ. 9 سال پہلے میں کیسے لگتا تھا. اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو, ان 4 لوگوں سے میں سے میں کون سا ہوں, ٹھیک ہے. لیٹ می ریڈ سم آف یور کامنٹس ایز ویل. جی, ان 4 لوگوں میں سے میں کون سا ہوں. واٹ از مائی شرٹ کلر. حسن اس کو سائڈ پہ کر دیں گے ذرا. میں آئی وانٹ ٹو سی دا لیپ ٹاپ. اوکے جی, دا پوائنٹنگ فنگر نو. یس, دا ون ان ریڈ. Unanimous decision آ رہا ہے جی. فرسٹ ون. Yes. In black. No, I'm not in black. I'm in red t-shirt. اور یہ تقریباً 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے تقریباً میری شکل مبارک کو اس طرح سے ہوتی تھی, جس میں آپ کو پتہ ہے آرمی میں جو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ فرام ڈفرینٹ اسٹیشنز ٹو ڈفرینٹ اسٹیشنز جاتی ہے. تو اس میں نا بہت لوگوں کو نا آپ گھات کر پانی پیتے ہیں, آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, یو گیٹ لاٹ آف ایکسپوجر. آپ پختونوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, آپ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بجائے کہ اس بندے کی جو ساری زندگی ایک جگہ پہ رہا ہو. سو آئی ٹریولڈ آلموسٹ آل آف پاکستان, اور اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ 2 سال گزارنے کا موقع ملا. بٹ وین آئی کیم ٹو اسلام آباد, the city of lights and the city of mountains, and جہاں پہ پارٹی کلچر ہے اور سب کچھ ہے, تو جب یہاں پہ آئے تو ایک عجیب سا لائف سٹائل ملا, ایک عجیب سا زندگی ملی, اور جس میں آئی گاٹ انٹو کالج میں ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی اینڈ آئی واز لیونگ اے لائف آن دس سلوگن وچ از یولو, یو اونلی لیو ونس. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو, فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا, اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو, بیکاز آخرت کی زندگی کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا, اس میں فیئر لیس بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long, and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا, and used to scan all the restaurants of Islam Abad. اور رات کو گھر آئے, کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی نمازیں نہیں, کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights, اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے, ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں, اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. اور والد صاحب نے جو بیسکلی مجھے کہا ہوا تھا اور گھر والوں کی طرف سے تھا کہ آپ سے 3 ڈیمانڈز ہیں. آپ سب چاہتے ہیں آپ ہماری رسپیکٹ کریں, آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے گریڈز اور نمبرز اچھے آئیں, اور پھر آپ لائف کو انجوائے کریں, عیاشی کریں. آپ کو ہم گاڑی دیں گے, پیسے دیں گے, ہر چیز دیں گے. سو آئی ہیڈ ایوری تھنگ ان لائف الحمدللہ, واٹ ایور آئی وانٹیڈ. پہلی 2 باتیں تو میں نے سیریسلی نہیں لی کہ عزت کریں اور گریڈز لے کے آئیں, لیکن جو تیسری چیز تھی کہ لائف کو عیاشی کریں, وہ میں نے بہت سیریسلی لے لیا, اور میں نے کہا یس اب پارٹی آن ہے. اور اس طرح کا لائف سٹائل گزارنا شروع کر دیا کہ جس میں اٹ واز فل آف حرام. مجھے میں آپ کو بتاتا ہے کہ آئی ڈیولپڈ
شروع میں کوالٹی تھی لیکن اٹ بیکیم بیڈ کوالٹی آف ناٹ فیئرنگ اینی ون. That became ultimately a bad quality in me because I didn't used to fear Allah subhanahu wa ta'ala. کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے, اس کو بھی روک نہیں سکتا, اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے ایسے حرکتیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف سٹوری بتا رہا ہوں, اور میں شاید ایک دو چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں, کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے. دے نیور یوز ٹو بوسٹ آن دیئر لائف, اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس طرح میں لائف گزاری, کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا. لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے, اور ایک صحابی نے تو یہ تک بتایا کہ جب میں ٹریول کرتا تھا اور میرے مختلف بتس تھے جن کو میں پوجا کرتا, جن کی میں پرستش کرتا تھا, تو ان میں سے ایک تھا جو کہ جب میں ٹریولنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کچھ کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس بت کو بنایا اور میں اپنے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تاکہ میں اس کی عبادت کا ٹائم آئے تو میں اس کی عبادت بھی کروں. لیکن الٹیمیٹلی آئی رین آؤٹ آف راشن اور مجھے بھوک ستا رہی تھی, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس اپنے خدا کو والعیاذ باللہ توڑ کے کھانا شروع کر دیا. اینڈ آئی ایٹ مائی رب والعیاذ باللہ اینڈ the صحابہ laughed. تو اب پرانی میموریز یا پرانے ایک طرح سے لیسنز, بے وقوفیوں کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ سچ فولش لائف اٹ واز, اور آپ لیسنز لرن کرنے کے لیے بھی اپنی لائف کے انسیڈنٹس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والی جنریشنز اس چیز سے لائف لیسن لرن کر سکیں. سو دس واز کائنڈ آف لائف اسٹائل وچ آئی لیوڈ, اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی, ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز آل اباؤٹ فن اینڈ ایکسپلورنگ دا ورلڈ, اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی, لیکن there was no عبادات, no ذکر of اللہ سبحانہ تعالیٰ, no جو اللہ ایک ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی, کچھ بھی نہیں تھا, اور ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details, لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا, I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے, شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ, اور لالی ووڈ نے شاید ستیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی نہیں تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی, کہ جس میں شغل ہے, اٹس آل فن and there is no bad endings. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں it was all fun and party and pump and show. I went into haram relationships. Yes, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے, and some of the friends used to come to me کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, how do you مطلب give us some tips, and I became love guru کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا ہے. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, اب بڑا چیتا بن کے کہ بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے اور تجھے یہ کرنا, والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا تھا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا. Then I left that. I came into biking, اور میں نے ہیوی بائک پرچیز کر لیے, and I went to traveling all over پاکستان, گھومنا پھرنا سب کچھ تھا. یس, جب آپ جاتے ہو کچھ مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی it gets boring. پھر میں نے پارٹیز ٹرائی کی جس میں کچھ فیملی فرینڈس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ, I was into پارٹیز, اور ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں بس آپ ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اس کی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید اس چیز سے مجھے مزہ آئے گا. یہ شروع میں کچھ ایک آپ کو ایک اس میں ڈوپامین ملتا ہے اور آپ کو ایک مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. آپ بیزار محسوس کرتے ہیں کہ دس از نتھنگ یار, دس از ویری شیلو لائف. دین آئی وینٹ ٹو گینگ فائٹس. آئی تھاٹ کہ یار اس سب میں کچھ نہیں رکھا, لیٹس ہیو بوائز اراؤنڈ اس اینڈ لیٹس ہیو کچھ ایسی لائف گزارتے ہیں جس میں آپ پھٹے کریں اور یہ وہ کریں. لیکن اس میں بھی وہ بھی کچھ تھوڑا عرصہ گزارا, اور اس میں بھی
انفارچونیٹلی کچھ ایسے کام بھی کیے جس میں آج تک پچھتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا. اینڈ سبحان اللہ, یہ کرتے کرتے لائف بیکیم سو مونوٹنس کہ ہوتا یہ تھا کہ یا اللہ, میں دعا کرتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ لائف میں کچھ ایسا ٹائم بھی آئے جس میں میرے پہ کوئی مشکلات آئیں تاکہ یہ جو شغل والی لائف زندگی ہے یہ ختم ہو اور تھوڑا سا ڈفرینس آئے لائف میں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں گناہوں میں بہت ڈیپ گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لازمی لائی ہے. یا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ, یا کبھی کوئی بیماری, یا کبھی فیملی میں سے کسی کا لاس, کسی کی وفات, یا کبھی کچھ ایسی چیز, کوئی بریک اپ, کوئی ایسی چیز جس میں I had to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, وَلَا نُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, بڑی آفت اور عذاب سے پہلے اسے بچانے کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائے, میری طرف مڑ کے آ جائے.